آپ لوگوں کو ظلمات سے اندھیروں سے نکالیں الی نور، نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کے آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، غالب آنے والے عزیز حمید قابل ستائش کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ اور یہ جو لوگوں کو ضلالت اور تاریکی اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کے آنا ہے، یہ ایک کتاب کا کام ہے، قرآن کا کام ہے۔ اور قرآن کے ذریعے، قرآن کا یہ تو کام ہے لیکن حسبنا کتاب اللہ نہیں ہے، قرآن کے ذریعے نکالنے والا چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ضلالت سے، گمراہی سے، تاریکی سے، ظلمات سے نکال کر ہدایت تک، روشنی تک لے کے آتے ہیں۔ اور یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، نور کا راستہ ہے، یہ اللہ کا نور ہے اور خدا ذوالجلال کا راستہ ہے، جس کی ابدی منزل تک رسائی ممکن ہے۔ اور اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، جو کہ صراط عزیز ہے، اس پہ غالب آنے والا ہے اور قابل ستائش ہے، تمام تر خوبیوں کا، کمالات کا مرکز اور وہ کمال مطلق ذات تک جو تمہیں پہنچنے کا راستہ ہے، وہ قرآن تمہیں اس راستے پر لے کر جاتا ہے۔ یہاں اگر اس آیت میں آپ تھوڑی سی دقت کریں تو یہاں کہا گیا ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، کتاب ہے، ہم نے کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ ہم کتاب کے علاوہ ہادی کے بھی محتاج ہیں، رسول خدا اور معلم کتاب کے بھی محتاج ہیں۔ معلم کتاب آ کر لوگوں کو گمراہیوں کی، ضلالت سے، تاریکیوں سے نکال کر لے جائے گا نور کی طرف۔ اچھا، ایک آیت اور آپ کے خدمت میں، اس قسم کی آیت بہت زیادہ، میں ایک بے عنوان نمونہ رکھتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے مومنین کا، ویخرجہم، من یخرج المؤمنین، اللہ نکالتا ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف۔ سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں۔ اچھا، اب ایک خاص گروہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو اس قسم کی آیات کو پیش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم کہو گے رسول خدا ظلمات سے نکالتے ہیں، اگر تم کو اولیاء اللہ، اگر تم کو ائمہ تمہیں مدد دیتے ہیں، تمہیں ظلمات سے نکالتے ہیں، تمہاری ہدایت کرتے ہیں، تم شرک کر رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو، اور یہ آیت پیش کرتے ہیں، تم کہتے ہو رسول نکالتا ہے۔ اللہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نکالتا ہے، قرآن کی صریح آیت ہے۔ اللہ، یہ بھی قرآن کی صریح آیت ہے، یہاں پر یہ بھی قرآن کی صریح آیت ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، کہ اے رسول آپ ان کو نکالتے ہیں، ناس کو نکالتے ہیں ظلمات سے الی النور، آپ نکالیے۔ ایک جگہ کہا میں نکالتا ہوں، ایک جگہ کہا رسول نکالتا ہے۔ اسی میں ہم ابھی جا کے آج پہنچیں گے تو حضرت موسیٰ کے لیے آئے گا کہ موسیٰ اپنی قوم کو، یہاں رسالت مآب ناس کو، تمام لوگوں کو، موسیٰ سے کہا کہ تم اپنی قوم کو ظلمات سے نکالو اور نور کی طرف لے جاؤ، بنی اسرائیل کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ یہ اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ جو شرک کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ باقی آیات بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں، یا حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، حافظ نہ بھی ہوں، آج کل تو معجم قرآن بھی موجود ہے اور باقی سافٹ ویئر بھی موجود ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی احادیث اس کے ذیل میں ہیں۔ مثال ایک اور دیتا ہوں میں آپ کو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب انسان کو موت آتی ہے تو موت کون دیتا ہے؟ اللہ، صحیح آیت ہے کہ اللہ موت دیتا ہے۔ اچھا، دوسری آیت کیا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت، تمہیں موت کون دیتا ہے؟ ملک الموت دیتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی جی، موت تو صرف اللہ دیتا ہے، اللہ یتوفا۔ یہاں پر اگر میں سمجھا پاؤں تو دو قسم کی چیز ہوتی ہے، ایک طول میں ہوتی ہے، ایک عرض میں ہوتی ہے، ایک ورٹیکل اور ایک ہاریزنٹل۔ اگر یہ ورٹیکل ہو کہ موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پھر کون مارتا ہے؟ ملک الموت، فرشتے۔ اللہ یتوفا کہنا بھی ٹھیک ہے اور یتوفاکم ملک الموت کہنا بھی ٹھیک ہے۔ اللہ یخرجکم کہنا بھی ٹھیک ہے، یخرجہم اور لتخرج رسول خدا کو سے کہنا بھی صحیح ہے، تاکہ آپ ظلمات سے نور کی طرف لے جانے والے اللہ بھی ہیں، ظلمات سے نور کی طرف لے جانے والے رسول خدا بھی ہیں۔ اس لیے
کہ رسول خدا جو لے کے جاتے ہیں ظلمات سے نور کی طرف جو لے کے جاتے ہیں، یہاں پر بے اذن ربہم بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی جہاں بے اذن ربہم ہو وہاں صحیح ہے، یہاں پر قل یتوفاکم ملک الموت بے اذن ربہم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے یہ کہنا، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسی آیت میں آگے چلیں گے، حضرت موسیٰ کے لیے بے اذن ربہم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنے قوم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ تو جو طول میں ہوتی ہیں وہاں پہ وہی کام جو اللہ کے حکم سے ملک الموت کر رہا ہے، ملک الموت کے حکم سے ملائکہ کر رہے ہیں موت جان کنی کا کام، ان کو تینوں کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے۔ یہ گھر کس نے بنایا؟ مزدور نے بنایا، کس نے بنایا؟ انجینئر نے بنایا، یہ کس نے بنایا؟ اس کے مالک کا نام لیتے ہیں، اگر اس نے بنایا، یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر ایک پلاٹ ہے، گھر ہے، ایک نے قبضہ کیا ہوا ہے، دوسرا اس کا مالک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے۔ اگر میں سمجھا پایا ہوں، اگر میں نہیں سمجھا پایا، بات بہت آسان ہے، بہرحال میں اپنے بیان پہ مجھے اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے، اور ہم نے جو ہمارے ساتھ یہ تفسیر کر رہے ہیں ان کو کئی جگہوں پہ اس کو ہم نے مختلف بیان کے ساتھ، مختلف مثالوں کے ساتھ ہم نے واضح کیا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اچھا، وہاں پر یہ کہنے کے بعد کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، اس کتاب نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ظلمات سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جایا جائے۔ خدایا اس پاک مہینے کے برکت سے ہمیں ظلمات سے نجات دلا، اس قرآن کے توسط سے ہمیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل فرما، ہمیں نور ہدایت عنایت فرما، ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نور ہدایت عنایت فرما، ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ذریعے نور ہدایت سے سرفراز فرما۔ اس کے بعد اللہ الذی لہ ملک السماوات لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کیا ہے۔ اب اس کی طرف چلے گئے ہم کتاب کے بارے میں، اور کتاب کے بعد رسول نے اخراج کرنا تھا، اس کے بعد خود خدا کے بارے میں آگے، جس اللہ کی ملکیت میں ما فی سماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کی ملکیت خدا کی ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور جو کافرین ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اس ابدی راستے کے ذریعے خدا ذوالجلال کی بارگاہ میں بازیابی کے لیے بازیابی ہوگی، جو کل کائنات کا مالک ہے۔ جو دنیاوی علوم ہیں وہ ایک محدود علوم میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لوگ انہیں روشنی کہتے ہیں، لیکن جو قرآنی علوم ہیں جو اس دنیا میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہیئر آفٹر میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، عقبہ میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اسے روشنی نہیں کہتے ہیں۔ کہ کتنے اندھے ہیں لوگ، اصل روشنی کو روشنی نہیں کہتے ہیں، سورج کی روشنی کو روشنی نہ کہیں، جگنی کی روشنی کو روشنی کہیں، اس لیے کہ وہ رات میں ہمیشہ رات میں ہی باہر آتے ہیں، دن انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ کتنے کوتاہ لوگ ہوں گے۔ اور پھر صاحبان اقتدار کسے سمجھتے ہیں؟ جن کے پاس دنیا میں چند روز کے لیے اقتدار ہے، جن کے جو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کو صاحبان اقتدار سمجھتے ہیں، ان تک رسائی کے لیے اپنے سب سرمایہ لگا دیتے ہیں، اپنی پی آر بنانے کے لیے، ان کے کسی دعوت میں پہنچنے کے لیے سب کچھ لگا لیتے ہیں۔ لیکن وہ جو آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، جو کہ کل کائنات کا مالک ہے، اس دربار تک پہنچنے کا یہ راستہ قرآن آپ کے لیے ہدیہ، اور اس کو نازل کیا گیا ہے۔ ہماری رسائی اس عظیم ہدیہ تک نہیں تھی، اس کو نازل کیا گیا سمجھانے کے لیے۔ رسالت میں آپ کو محمد و آل محمد کو رکھا گیا ہے، وہ آپ کو نکال کے ظلمات سے نکال کر ہدایت اور نور کی طرف لے کے جائیں، لیکن ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا ہمیں ہدایت دے، خدا ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ اگر ہم نے ان باتوں کو سمجھ لیا تو ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی، ہمارا عالم ہی تبدیل ہو جائے گا، ہماری دنیا ہی تبدیل ہو جائے گی، ہماری کائنات ہی تبدیل ہو جائے گی۔ ہم پھر اس دنیا میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے صرف رات دیکھی ہے اور رات میں صرف جگنوں کے روشنی کو دیکھا ہے، حتیٰ آسمان سر اٹھا کے انہوں نے چاند کی طرف بھی نہیں دیکھا، سر اٹھا کے انہوں نے کہکشانوں کی طرف، ستاروں کی طرف بھی نہیں دیکھا ہے۔ ایسے
پست اور کوتاہ فکر لوگوں میں سے نہ ہو، ہم سرفراز لوگوں میں سے ہوں جو خورشید کا مقابلہ کر سکتے ہو، خورشید سے کسب نور کر سکتے ہیں۔ اس کو مزید بیان کر رہے ہیں اگلی آیت میں، الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ وہ ہیں جو آخرت کے مقابل آخرت کے مقابل میں دنیاوی زندگی سے، پس زندگی سے محبت کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور راہ خدا سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں انحراف لے کے آتے ہیں، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب انہیں جنہیں رسالت مآب قرآن کے ذریعے ہدایت دے کے نور کی طرف لے گئے، وہ نور کی طرف چلے گئے۔ جو ظلمت میں باقی ہیں، جو تاریکی میں باقی ہیں، جو اندھیری رات میں ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو کہ آخرت کی نسبت، عقبہ کی نسبت دنیاوی مفادات کو بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور اپنی ان حقیر دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے راہ خدا میں، راہ نور میں، جادے ہدایت میں رکاوٹیں ڈالنے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ یہ پھر جب رات جادے نور میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، جادے نور سے دور نکل گئے ہیں، تو پھر یہ گمراہی میں انتہائی دور تک نکل جاتے ہیں۔ جب ان کے مفادات اور اس راہ مستقیم کے، راہ ہدایت کے، راہ روشنی کے، راہ سعادت میں تصادم آ جاتا ہے، اس تصادم کے نتیجے میں یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت ہی دور پہنچا دیتے ہیں۔ الذین یستحبون حیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو چاہنے والوں کی بات ہو رہی ہے، نہ یہ کہ ترک دنیا کی یہاں تاکید نہیں ہو رہی ہے کہ آپ دنیا کو ترک کرتے ہیں اور دنیا کوئی پست چیز ہے۔ یہ حیات دنیاوی پست ہے، دنیا پست نہیں ہے، یہ دنیا شاہکار خلقت الہی ہے۔ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی ابھی اپنے زمین پر نعمتیں دیکھ رہے ہیں، رعنائیاں دیکھ رہے ہیں، پھول دیکھ رہے ہیں، پھل دیکھ رہے ہیں، رنگ دیکھ رہے ہیں، جوہر دیکھ رہے ہیں، سونا دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو چمک دھمک ہے، جو بھی رونقیں ہیں، وہ سب اسی زمین سے، اسی دنیا سے، کوئی آسمان سے نہیں اتری ہیں، اسی زمین سے یہ تمام شاہکار خلقت الہی ہے۔ اس پلانٹ کو خدا نے اس طرح خلق کیا ہے کہ اس جیسا پلانٹ شاید ہی کہیں اور خلق ہوا ہو، اور ہوا بھی ہے تو بہت دور دراز میں خلق ہوا ہے۔ تو اس زندگی کو، دنیا کو چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، حیات دنیاوی پس زندگی کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، اور ہم نے نیکسٹ آیت اگر آپ لے آئیں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے رسول نہیں بھیجا الا بلسان قومه، ان کے اس قوم کی اپنی زبان میں بھیجا، ليبين لهم، تاکہ وہ انہیں وضاحت کے ساتھ باتوں کو سمجھا سکے۔ فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، دیکھیے بہت اہم ہوتا ہے قرآن کی یہ باتیں، اور الحمدللہ ہم ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور پک کرتے ہیں۔ اس کو ہم بہت زیادہ اگر تاکید نہیں کرتے تو ہم اعتماد کرتے ہیں ان گزشتہ بیانات کے اوپر۔ ہم نے رسول بھیجا، ان کی اپنی زبان میں بھیجا تاکہ انہیں صاف سمجھ میں آ جائے۔ اب جب ان کو صاف سمجھ میں آ گیا تو یا یہ ہدایت پائیں گے یا یہ اس ہدایت کو ٹھکرا دیں گے۔ سمجھ میں ان کو سب آئے گا، ان کو سمجھ میں آنے والی زبان میں ان تک پہنچا ہے۔ فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پہلے ضلالت کو رکھا، گمراہی کو رکھا۔ خدا جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، خدا بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا، یہاں ایک تو یہ زبان قوم میں بھیجنا، کیونکہ قرآن کو عربی میں بھیجا اور اس کا مخاطب اول عرب تھے، اور اس زبان میں فصاحت و بلاغت کی وجہ سے گنجائش بہت زیادہ تھی، اس لیے یہ قرآن عربی میں آیا، اور عربی میں رسالت مآب نے ان کی اپنی زبان میں تمام پیچیدگیوں کو چھوڑ کر
اتنے اعلیٰ مفاہیم کی چیزوں کو اتنے سادہ زبان میں بیان کرنا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ غیر قابل تکرار ہے. پھر کبھی کوئی تکرار نہیں ہوا ہے کہ سادہ بھی ہو، آسان بھی ہو، علمی بھی ہو، معنویت بھی ہو، حقائق پر مبنی بھی ہو، فصاحت بھی ہو، بلاغت بھی ہو، یہ تمام چیزیں جمع ہو کر قرآن کی شکل میں بیان کرنے والا بھی فصیح ترین شخص ہو، مرد اول عالم امکان ہو، خاتم الانبیاء والمرسلین ہو، افصح الناس فی العرب ہو، اور وہ آ کر آپ کو سمجھائے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اور کہاں آ کے سمجھایا ہے؟ اس عرب ماحول میں آ کر سمجھایا جہاں نہ کوئی علمی مرکز تھا، نہ کوئی علمی ماحول تھا، نہ کوئی پڑھا لکھا تھا، سب بدو تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، گدلا پانی پیتے تھے، بات بات پر لڑتے تھے اور بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. ہاں، قوت بیان و فصاحت و بلاغت میں وہ اوپر تھے، لیکن ان کے پاس نہ کوئی دستور تھا، نہ کوئی آئین تھا، نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی ریاست تھی، نہ کوئی قوم تھا، نہ کوئی قبیلہ تھا ایسا جس پر فخر کیا جا سکتا ہو. ان کو وضاحت سے اتنا آسان کر کے لقد انزلنا، انزال کیا، نازل کیا ہے، ان کی سطح پہ لا کے ان کو سمجھا دیا ہے، ہمیں بھی سمجھا دیا ہے. فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، آسان اور سہل طریقے سے راہ راست دکھانے کے بعد، ہر شخص کو سمجھ میں آنے کے طریقے سے راہ راست دکھانے کے بعد، جو راہ راست پر نہ آئے اس نے اپنے آپ کو ہدایت سے دور کیا تو وہ گمراہ ہو گیا. فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے. کیونکہ گمراہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خود گمراہی پہ ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے خود خدا سے منہ موڑ لیا ہے، اور جسے چاہے ہدایت فرماتا ہے. لقد ارسلنا، خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جن کی خدا ہدایت فرماتا ہے، جن کی خدا ہدایت فرماتا ہے، جن کی خدا ہدایت فرماتا ہے، اور ہم اس ہدایت کو نہ ٹھکرائیں. یہ ہدایت ہمیں آسان الفاظ میں ہم تک پہنچتی ہے، آسان مفاہیم میں ہم تک پہنچتی ہے. واللہ یہ قرآن کی آیات اور یہ قرآن کی یہ مفاہیم بہت بلند ہیں، لیکن ان کو خدا نے نازل کیا ہے، ہماری سطحوں کے مطابق لے کے آئے ہیں. اور اگر ہم اس کو سنیں اور اس پر اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے عناد پر نہ رہیں اور کہ ہمارے آباء و اجداد یا میں یہ سمجھتا ہوں یا میرے یہ مفادات، تو پھر ہمارے لیے انتہائی آسان ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، الناس کو، قیامت تک کے لوگوں کو، ہم ان میں شامل ہیں، ہم سب کو ظلمات سے نکالیں نور. لیکن ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک، کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالیں اور نور کی طرف لیں. اب یہاں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ نہیں ہے، اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ہر جگہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب خود خدا ارشاد فرما رہا ہے تو اذن خدا تو ہے، اور یہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا، ہدایت کرنا، یہ کار علماء ہے، کار اولیاء ہے، کار ائمہ ہے، کار انبیاء ہے، اور یہ سب بِإِذْنِ خدا ہے انشاءاللہ. وَلَقَدْ مِنْ قَوْمِكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں ایام اللہ، خدا کے ایام یاد دلاؤ. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس لیے کہ ایام اللہ میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، ابھی شکر پر آگے آیتیں آئیں گی، صبر پر تو یہ آیتیں نہیں آ رہی ہیں. ان فی ذالک، ان ایام اللہ میں، ایام اللہ یاد دلاؤ. ان ایام اللہ میں آپ آج کل یہ بھی آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ گزشتہ ایام کو چھوڑو، کیا کرنا ہے پچھلے ایام کو یاد کر کے، کیا کرنا ہے عزاداری کر کے، کیا کرنا ہے اس کو منا کے اس کو کر کے، آج کی بات کرو. قرآن کہہ رہا ہے گزشتہ ایام کو یاد کرو، اس لیے کہ ان ایام میں درس ہے، آیات ہے، نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ صبار کے لیے، صبر کرنے والے کے لیے، اور شکور کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے. اچھا، اب ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ مراد وہ تاریخ ساز ایام ہیں تاریخ انسانیت میں، جہاں سے درس عبرت، درس صبر اور درس
شکر ملنے کے مواقع ہیں جہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے. امیر المومنین بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شروع سے آدم سے لے کے ابھی تک نہیں تھا، لیکن میں نے کیونکہ ان کے حالات کو میں جانتا ہوں تو میں ان سب کے ساتھ ایسے ہیں جیسے میں نے ان سب کے ساتھ زندگی کی ہے. یہاں پر بھی ہم اپنی زندگی کے بیکار باتوں کو اپنی ڈائری میں لکھنے کے بجائے جو مقام عبرت ہے، مقام صبر ہے، مقام شکر ہے، ان کو اگر لکھیں اور گزشتہ قوموں سے اور آج کی بھی قوموں کو بھی ہم ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں. بنی اسرائیل کی فرعون کی غلامی، بنی اسرائیل جب فرعون کا غلام تھا اور ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اور وہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ ان کے بچوں کو وہ ذبح کیا کرتے تھے، یہ صبر کے تحمل کے ایام تھے. اس کے بعد پھر یہ ایام ختم ہو گئے. صبر کرو اس لیے کہ یہ ایام جتنے بھی تمہیں طولانی لگے یہ ایام ختم ہونے والے ہیں، اور یہ ایام ختم ہوئے. فرعون سے نجات کا دن بار بار کر رہی نجات آیا تھا نا، دو آپشن آیا. ایک مائک آن ہو گیا. اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ یہ ہوتا رہتا ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں. اگر ہم بھی تذکر دیتے ہیں صرف اس لیے دیتے ہیں کہ اسموتھ بات آگے چل سکے. اور میں خود ایک سیشن میں تھا، میرا مائک آن ہو گیا، میں جب وہاں سن رہا تھا. تو یہ وہاں کشتی نوح کے ہم ایام اللہ کی بات کر رہے ہیں. صبر کے ایام بھی ہیں اور خوشی کے ایام بھی ہیں. پھر ان سے نجات کا دن، کشتی نوح سے جو نجات حاصل ہوئی، آتش نمرود سے جو نجات حاصل ہوئی، یہ شکر کے ایام ہیں. لآیات لکل صبار شکور. ان واقعات میں کیونکہ مکافات عمل ہے، جامع قانون کے تحت یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یوم اللہ کو یوم علیگ ہوتا ہے، اور اس کے وجہ سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک شعور اور ارادہ حاکم ہے، اور یہ ساری کائنات مشیت الہی کی پابند ہے، اور اس مشیت الہی میں صابرین کو مقام ملتا ہے، شاکرین کو مقام ملتا ہے. ہمیں بھی صابرین اور شاکرین میں سے ہونا چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اس کے نتیجے میں جب کہا کہ وہ ایام اللہ کو یاد دلانا ہے، اب دیکھیے ایام اللہ یاد دلایا جا رہا ہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو. اذ انجاکم من آل فرعون، آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دلائی. یسومونکم سوء العذاب، جب وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. سورہ بقرہ میں ہم یہ آیت پڑھ کے آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک دو دفعہ یہ آیتیں آئی ہیں جتنے ہم سورہ کرتے آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم جو ابھی سن رہے ہیں وہ سارے ان سوروں میں نہ ہوں. کہ یہ آپ کے بچوں کو قتل کرتے تھے اور آپ کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا. اور خدا نے الحمدللہ ہم سے یہ امتحان نہیں لیا ہے. اگر ہمیں یہ کرونا وائرس کا امتحان ہے تو یہ انتہائی معمولی امتحان ہے. تصور کانپ جاتا ہے انسان کہ اگر ایک قوم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو کہ اس کے سارے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہو اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہو، اور پھر کیوں ذبح کیا جاتا تھا، کیوں زندہ چھوڑا جاتا تھا، خود طویل داستان ہے. ایک دوسرا یہاں پر آیا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. نساء جب بھی ابنا کے مقابلے میں آتا ہے تو یہ بیٹی کا معنی میں آتا ہے، عورت کے معنی میں، زوجہ کے معنی میں نہیں آتا ہے. اسی لیے یہاں پر وہ یہ نہیں تھا کہ ان بچوں کو ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو نہیں، بچیوں کو یعنی اولاد کو، جو بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے. اسی لیے اب اگر آپ آئے مباہلہ پڑھیں تو وہاں پر بھی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے. تم اپنی بیٹیوں کو لے کے آؤ. نساء سے مراد یہاں بیٹیاں ہیں، نہ کہ تم اپنی زوجات کو لے کے آؤ. عملاً بھی معلوم ہے، اور قرآن کی جو لینگویج ہے وہ بھی یہ ہے کہ جب ابنا کے مقابلے میں نساء آئے گا تو ابنا سے مراد بیٹے ہوں گے، نساء سے مراد بیٹیاں ہوں گی. اچھا، یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہاں حضرت یوسف بنی اسرائیل کو مصر میں لے کے گئے. پہلے فلسطین میں ہوتے تھے، اور وہ پھر آپ نے یہ حضرت یوسف کی فلم بھی دیکھی اور ڈرامہ جو ہے اور تاریخ میں پڑھا بھی ہو. اور یہ جب سورہ یوسف میں اس کا واقعے کا بیان بھی ہے. یہ وہاں سے گئے، اس کے بعد ان کے والد اور بھائی بھی مصر آ گئے، اور وہاں پر کیونکہ ان کو ایک پرآسائش زندگی میسر آئی، اور وہاں پر انہوں نے افزائش نسل کرنا شروع کیا.
اور ایک مضبوط اقلیت بن گئی اور ان کی پھر طاقت میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا. فرعون نے جب دیکھا بنی اسرائیل طاقت میں مضبوط ہو رہی ہے تو اس کی نسل کو کما کرنے کے لیے سخت ترین کام دینا شروع کر دیے. جو آپ احرام مصر وغیرہ اور باقی بلڈنگز دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پتھر لانے کا، یہ سارے کام اس لیے ان کو بنی اسرائیل کو اس پہ لگایا گیا تاکہ بنی اسرائیل پھر نسلی افزائش کے قابل نہ رہے. اور لیکن پھر بھی جب ان تمام کاموں کے باوجود، ستم کے باوجود ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا رہا، ان کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا، تو پھر فرعون نے حکم دیا کہ نوزائیدہ بچوں کو قتل عام کرو. ہر دائی کو حکم دیا بنی اسرائیل کہ ہاں جب بھی ولادت ہو تو دیکھو اگر لڑکا ہے تو وہیں اس کا گلا گھونٹ دو یا جلاد کو بلاؤ قتل کر دو، لڑکی ہے تو اس کو چھوڑ دو. یہ کتنا سخت عذاب تھا. ایک آج کل آپ لے لیجئے، آج کل ہمیں 2 بچے ہی اچھے اور پتہ نہیں کن کن طریقوں سے یہی کام ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی نسل کو محدود کیا جائے. وہ زمانہ گیا جب پاپولیشن بم کہا جاتا تھا کہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر یہ دنیا ڈوب جائے گی اور اتنا بوجھ سہ نہیں سکے گی، اس کے اندر اتنی پیداوار نہیں ہے. آج بھی ہزاروں ٹن ہر آن خوراک ضائع کی جا رہی ہے، پھینکا جا رہا ہے. اس دنیا میں کہتے ہیں کہ لوگ کم ہونے چاہیے. آج اگر چائنا زیادہ بڑی پاور بنی ہے تو اس لیے بنی ہے کہ اس کے پاس مین پاور زیادہ ہے. آج بھی ویسٹ سارے آپ کے مین پاور کی محتاج ہے، اسی لیے امیگریشن ہے وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ ہے. پر ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس آیت سے آتا ہے کہ وہ کام جو اس وقت وہ بچوں کو قتل کر کے کر رہے تھے، ابھی استعمار، ابھی کا آج کا فرعون بچے کو دنیا میں آنے ہی نہ دے کر وہ کام کر رہا ہے اور آپ کی پاپولیشن کو کم کر رہا ہے. اور پاپولیشن سے تعدادی کثرت سے جو انہیں خوف ہو سکتا ہے، اس خوف سے آپ کو آپ کی نسلوں کو برباد کر رہا ہے. خدا کرے ہمیں مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں اور وہ خدا پر توکل کریں اور خدا پر ایمان رکھیں، اپنی اولادوں کو زیادہ کریں اور افزائش نسل کے ذریعے مسلمانوں کو مضبوط کریں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ابھی صبر اور شکر کی بات ہوئی تھی، صبر کو رہنے دیا. صبر کے لیے یہی مثال دے دی جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، ان کے بچوں کو ذبح کرنے والا، اور وہ مقام صبر ہے، اس کی مثال آ گئی. اب مقام شکر کی بات آ گئی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اے مسلمانوں یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. ہمارے پاس ابھی وقت ہے انشاءاللہ، اب یہ آیت تو کر رہے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے 1-2 آیتیں اور بھی کر سکیں. لئن شکرتم، اگر شکر کرو گے تو پھر زیادہ دینے کا وعدہ ہے، اور زیادہ دینے کا وعدہ 2 تاکید کے ساتھ ہے. لام لا ازیدنکم، لام جو ہے یعنی ہم ضرور 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 زیادہ دیں گے. جو نون ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ضرور ضرور زیادہ ضرور ضرور دیں گے. بہت تاکید کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں بہت زیادہ دیں گے. اور یہ بہت زیادہ دینا ایک لازمی قانون الہی ہے، یہ رحمت الہی کا تقاضا ہے، جبکہ ناشکری کی صورت میں یہ تاکید نہیں ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شدید پر تاکید ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ اگر تم کفران کرو گے تو میں تمہیں لَأُعَذِّبَنَّكُمْ نہیں کہا ہے نا، کہ میں تمہیں ضرور 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 عذاب کروں گا، یہ بات نہیں فرمائی ہے. بلکہ اگر کفران کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سا حصہ معاف کر دے دیتا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سورہ شعراء کی ہے کہ جو تم ہم ابھی اسی آیت پہ ہیں، یہ سورہ شعراء اس لیے میں نے بتایا. ما اصابکم من مصیبت، جو مصیبت تم پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کا وہ ہے کیے کا انجام ہے. یعفو عن کثیر، وہ بھی تمہارے کیے کا جو انجام ہے اس میں سے بھی بہت سا حصہ تو خدا معاف کر دیتا ہے. جو کچھ حصہ معاف نہیں کرتا اس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہو جاتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو. شکر کرنا مستقیم الفکر ہونا،
اعلیٰ قدروں کا مالک ہونے کی نشانی ہے کہ یہ قدردان ہے. یہ فراوانی اور قدردانی اور ناقدری میں فرق ہے. جو قدردان ہوتا ہے اس کی اعلیٰ ظرفیت کی، وہ خود دے بھی سکتا ہے اور اسے کوئی دیتا ہے تو اس کا اسے اندازہ بھی ہوتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم شکر نہیں کرو گے. ٹھیک. اچھا، یہاں پر یہ ہمیشہ قرآن میں اس قسم کے مقائسے ہیں، ان سب کو آپ ذرا اپنے کاغذ پر لکھ کے الگ کر لیں یا جو بھی آپ کا سٹائل ہے اس طرح کریں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ تمہیں دوں گا. اور اگر شکر نہیں کرو گے تو میں زیادہ نہیں دوں گا. یہ ہونا چاہیے تھا مقائسہ، اس طرح ہونا چاہیے تھا. ایسا مقائسہ نہیں ہے. اور لَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفر کرو تو وہ جو شکر کے نتیجے میں تمہیں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. نہیں، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پھر اگر کفران کرو گے، شکر کرنا واجب ہے، فرض ہے. شکر کرنا ہے تمہیں، یہ تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ کر لو تو اچھا ہے اس لیے تمہیں زیادہ ملے گا. کرو گے تو بہت زیادہ ملے گا، لیکن اگر نہیں کرو گے تو پھر عذاب کے شکار ہو گئے. اور جس عذاب کے شکار ہو گئے وہ لشدید ہے، وہ پھر بہت شدید ہے، اس کو تم برداشت نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شکر النعمتی اجتناب المحارم وتمام الشکر قول الرجل الحمد للہ رب العالمین. شکر، تمام تر شکر یہ ہے، جامع شکر یہ ہے کہ آپ ہر حال میں الحمد للہ رب العالمین کہیں. الحمدللہ، خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، خدا نے امام جعفر صادق جیسی نعمت ہمیں عنایت کی ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اشکرکم للہ اشکرکم للناس. تم میں سے خدا کا سب سے زیادہ شکر گزار وہ ہے جو لوگوں کا شکر گزار ہوتا ہے. لوگوں کا شکر گزار اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ دیا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو فقیر ہے، وہ بھی فقیر ہے، میں بھی فقیر ہوں. میں اس کا کیوں شکریہ ادا کرتا ہوں؟ اس کا شکریہ ادا کرنا رب کا شکر ہے، خالق کا شکر ہے. اگر خالق کو چھوڑ کے کسی مخلوق کا شکر کرو گے تو شرک ہے. مخلوق کا شکر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس خالق کا شکر گزار ہوں جس نے اس کے ذریعے یہ نعمت مجھ تک پہنچائی ہے، اور اس شخص کا شکر گزار رب کا شکر گزار ہے. اگر میں اپنی بات پہنچا سکا ہوں. وقال موسیٰ، اگر آپ نہیں تھکے ہیں تو ایک آیت اور. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا. موسیٰ نے کہا کہ اگر تم تو بنی اسرائیل ہو، تمہاری کیا بات ہے، زمین میں جتنے لوگ ہیں قیامت تک سب کے سب کفر کریں تو اس میں خدا کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا کہ ان عذاب لشدید، کہ میں جو کفر کرتے ہیں انہیں شدید عذاب دیتا ہوں کیونکہ میرا کوئی نقصان ہوتا ہے. نہیں، فإن اللہ لغنی حمید. خدا غنی ہے اور حمید ہے، لائق حمد ہے. اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو خدا نے تمہیں شکر کا حکم دیا ہے، خدا محتاج شکر نہیں ہے، تم محتاج ہو فیض خدا کے، لطف خدا کے، کرم خدا کے، رحمت خدا کے، نعمت خدا کے. اس کو تم کیونکہ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہو اور ہونا بھی تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ چاہیے. اس میں قناعت نہیں ہونی چاہیے. خدا سے جو چیزیں حاصل ہو رہی ہے اس میں قناعت نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں قناعت ہونی چاہیے، اچھی چیزوں میں قناعت نہیں، عبادت میں قناعت نہیں ہونی چاہیے، سب زندگی میں قناعت نہیں ہونی چاہیے، انفاق میں قناعت نہیں ہونی چاہیے. وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے تھوڑا سا الٹا کر دیا، جہاں قناعت ہونی چاہیے وہاں پر ہم طمع کرتے ہیں، اور جہاں طمع ہونی چاہیے وہاں ہم قناعت کرتے ہیں. یہاں پر آپ کا مقام قناعت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا جب شکر کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. خدا بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اس کی حمد میں ہے. آپ کا وجود اس کائنات میں آٹے میں نمک تو چھوڑی کوئی وجود ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی پرسنٹیج ہی نہیں ہے جس وجود کی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کے حمد کرنے نہ کرنے سے کیا ہوگا. اس کائنات کی ہر چیز خدا کی حمد کر رہی ہے. خدا ہمیں بھی ان چیزوں میں شامل فرمائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جو خدا کا شکر کرتے ہیں، جو شاکر ہیں، جو خدا کی حمد کرتے ہیں، جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، جو خدا کی اس کلام کے ذریعے ظلمات سے نکل کے نور کی طرف جاتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو ہم حاضر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی رحمت العالمین ہیں، اور عالمین سے مراد ایٹ لیسٹ مور دین 3 عالم ہیں عربی گرامر کے روح سے. سوال یہ بنتا ہے میرا کہ جب وہ یہاں تھے، اس عالم میں تھے،
تو وہ کیا کسی اور عالم میں بھی نبی تھے؟ ٹائم فریم بھی وہی تھا، یا ان کے جو مطابق جو جسم تھا، جو لوازمات تھے ان کے مطابق تھے؟ اسی طرح جیسے آیت نمبر 5 میں حوالہ دیا گیا کہ ہر قوم میں نبی اترا ہے. سو میرا یہ کہنا کہ عالمین میں جب ڈفرینٹ فیزز میں نبی آئے ہیں تو وہ اسی طرح تھے، یا مطلب جو نبی یہاں آئے ہیں وہی وہاں پہ ریپیٹ ہوئے ہیں ڈفرینٹ ٹائم فریم میں، یا ان کے لیے علیحدہ نبی آئے ہیں؟ اور ہمارے نبی کس طرح ان عالمین کے لیے رحمت ہیں؟ تھینک یو. ٹھیک ہوگی. دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عالمین پر، ٹھیک ہے نا، وہ اور ہے، نبی ہونا اور ہے. یہ دو الگ موضوع ہیں کہ ہر قوم کا ہر دور میں اپنا نبی تھا. 1,24,000 مشہور ہے، ویسے اس سے بہت زیادہ انبیاء تھے، اور وہ اپنے اپنے قوم کے لیے، حضرت موسیٰ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے. ان سے اپنی قوم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو ظلمت سے نکالیں. رسالت مآب سے کہا جا رہا ہے آپ انسانوں کو ظلمت سے نکالیں، اور خدا اپنے لیے بھی کہتا ہے کہ میں ان کو ظلمت سے نکالتا ہوں. نبی کے وجود سے لولاک لما خلقت الافلاک، اور جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام نبی نبوت خاتم الانبیاء کے اقرار اور خاتم الاوصیاء کی ولایت کا اقرار کر کے نبی ہوئے. تو وہ جو بھی نبی ہوئے ہیں وہ سب بھی رحمت خاتم کے پرتو ہیں. اس رحمت خاتم کی وجہ سے انہیں نبوت حاصل ہوئی ہے، اور ان کی عظمت کی وجہ سے ہے. یہ اگر آپ کا خلاصہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عالمین سے مراد مطلب اور پلانٹس یا اور مور اس طرح کے، اگر وہاں پوری کائنات کہہ رہے ہیں نا، ہم پوری کائنات کہہ رہے ہیں. لولاک لما خلقت الافلاک، ٹھیک ہے نا، افلاک کی ہم بات کر رہے ہیں. رہ گیا کہ بشر ہے، جن ہے، ملائک ہے. یہ تین چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں، ٹھیک ہے نا، بشر ہیں، ملائک ہیں اور جن ہیں. ملائکہ کا عالم اور ہے، جن ہمارے ہی عالم میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو عالم ہے وہاں پر انسان سے مراد جاندار حی ہیں یا نہیں ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، اور ہیں تو ان کے ساتھ کیسا وہ ہے، وہ ابھی ہمیں اس کا کیونکہ علم نہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب رحمت ہے عالمین کے لیے. اگر رسالت مآب نہ ہوتے تو عالمین خلق ہی نہ ہوتا، ان کا خلق ہونا ہی رحمت ہونے کے لیے کافی ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ ہر نبی ہر وقت میں اسی زمین پہ، آپ عالمین میں باقی عالم کو چھوڑ کے اسی زمین پہ آ جائیں، اسی زمین میں ہر دور میں اس زمانے کا نبی تھا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت وہ نبی ہوا ہے. یہ رحمت خاتم ان کو شامل ہوا ہے، اور ان کے لیے رحمت خاتم فیض ہے. اگر میں سمجھا پایا ہوں تو اتنا جواب فی الحال کافی ہے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. جزاکم اللہ. آغا صاحب ایک دور میں ایک نبی سے زیادہ نبی بھی تو آتے رہے ہیں نا؟ ہاں، ایک دور میں ایک سے زیادہ نبی ہو سکتے ہیں، جو اقوام کے لیے نبی آئے ہیں، جو مختلف قوموں کے لیے، کیونکہ درمیان میں نبوت آتی رہی ہے مختلف اقوام کے لیے. جب وہ مختلف اقوام کے لیے ہیں تو ایک ہی وقت میں اس قوم میں ایک نبی، اس قوم میں ایک نبی ہو سکتا تھا. اور مخصوصاً جو پرانے زمانوں میں یہ لوگ سکیٹرڈ تھے، آپس میں ان لوگوں کے کمیونیکیشن نہیں تھی، ملے ہوئے نہیں تھے، تو وہ ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس کا بہت زیادہ دقیق علم نہیں ہے. ہم جو ابھی ہم کہتے ہیں 1,24,000، یہ کسی مستند روایت میں نہیں ہے، مشہور بات ہے. ہو سکتا ہے کئی ملینز میں نبی آئے ہوں اور انہوں نے کیا ہو. ان سب کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. بہت کم انبیاء کا ذکر موجود ہے، اور جتنا اجمالاً موجود ہے وہ ہم ان تفاسیر میں پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ ایک ہی وقت میں ہدایت کے لیے 3 4 نبی بھی آئے، لیکن وہ کیسی صورت میں یا کس طرح پھر وہ ایک ہی قوم کو کیسے پھر دے کے چلتے ہوں گے؟ یا ایک ہی قوم کے لیے نہیں ہے، ایک ہی قوم میں ایک ہی نبی ہے. مثلا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے، لیکن جب تک حضرت موسیٰ تھے اسی قوم میں حضرت ہارون نبی نہیں تھے. اس وقت نبوت حضرت موسیٰ ہی کو حاصل تھی، ہے نا. تو وہ ایک ہی ہے. مثلا حسنین شریفین بھی موجود تھے، ایک ہی وقت میں موجود تھے، لیکن جب تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے تو امام حسن مجتبیٰ ہی تھے، امام حسین امام نہیں تھے اس وقت. تو امامت جو ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص کے پاس ہے، نبوت ایک ہی شخص کے پاس ہے.
اور اس کے علاوہ اگر مختلف قوموں میں مختلف جگہوں پہ ہے وہ تو ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم آغا صاحب. نمبر 4 ہے یہدی من یشاء والی کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے. اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالنے کے لیے یہ آیت تھوڑا وہ کرتی ہے, جبر کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک. اچھا, ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جبر نہیں ہے, یہ ہم اس کو خاصا تفصیل سے بات کر چکے ہیں جبر کے بارے میں, اور جبر نظریہ جبر اور اس کے رد میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں. یہاں پر فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, اللہ گمراہ کرتا ہے, وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور جسے چاہے اللہ ہدایت دیتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت دینا خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا نہ چاہے, ٹھیک ہے نا, اگر کسی قوم کے بارے میں جس ہم نے سورہ رعد میں پڑھا کہ وہ اپنے حالات نہیں بدل سکتا ہے, لیکن اگر اللہ نے ارادہ کر دیا بے سو فلا مرد لہ, پھر اس سو سے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. اچھا, لیکن اس کا مطلب کیا ہے, اور اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مشیت کوئی اندھی بانٹ ہے یا جس طرح چاہیں اور اس کو ادھر کر دیا اس کو ادھر کر دیا, یا کوئی پارٹی بازی ہو یا کوئی گروپ یا فلان یا کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں. اللہ کی چاہت جو ہے وہ اہلیت پر اور آپ کے کردار پر اور آپ کی ہدایت کے قبول کرنے اور قبول نہ کرنے پر ہے. اس سے پہلے کہا نا کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, ایسا نہیں کہ ان کو سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں کہا ہو. انزال کیا گیا کتاب کو, ان کو سمجھ میں آنے والی کتابوں کو کہا گیا, ان کو سمجھایا گیا, ان کے لیے روشن بیان کر دیا گیا. اس کے باوجود نہ ماننے کی صورت میں اب یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں, اس گمراہی کو بھی خدا اپنی طرف نسبت اس لیے دے رہا ہے کہ ان پر خدا کی لعنت ہوتی ہے, یعنی یہ اپنے آپ کو رحمت خدا سے دور کر دیتے ہیں, تو یہ پھر اس کا شکار ہو جاتے ہیں, گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. جی جزاک اللہ, جزاک اللہ. آغا صاحب یہ بڑا ہی میں سوال کر سکتی ہوں؟ جی بسم اللہ. اب وہ میں یشاء میں ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ ہم جو اللہ چاہتا ہے اس میں ہم شامل ہو جائیں اور اللہ ہمیں ہدایت دے؟ ہم اسی پہ اگر ہم جو رسول ہدایت لے کے آئے ہیں اور جو چیزیں ہمارے لیے واضح ہو گئی ہیں اس پر ہم ہدایت کو قبول کر لیں تو پھر ہم اس طرف کے من یشاء میں ہیں. اور اگر ہم ہدایت کو قبول نہ کریں, اس آسان راستے کو, ہمیں سامنے سب کچھ نظر آ جاتا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں کنفیوز کرتی ہو, ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہو. ہدایت کے راستے کھول کر ہمارے سامنے رکھنے کے باوجود اگر باطل پر ڈٹ جائیں گے تو خدا ہمیں اپنے ہاتھ پر چھوڑ دے گا. خدا ہمیں مزید کوئی دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کائنات ساری کی ساری اندھیرے میں ہے, اس میں بہت کم حصے کو روشنی دی گئی ہے اور اس روشنی میں ہمیں رکھا گیا ہے. باقی پورا کائنات جو ہے وہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی اور وہ ساری تھیوریز آپ اس کو پڑھ لیجئے, اور اس میں اسی اسپیس میں بھی کتنا ظلمات ہے. اس ظلمات سے نکال کر نور کی طرف آپ کو لایا جا رہا ہے. اس نور سے نکل کے آپ ظلمات کی طرف خود چلے جائیں تو پھر آپ اس میں آ جائیں گے کہ جن کو خدا نے گمراہ کیا ہے. اور یہدی من یشاء کی طرف آنے کے لیے پھر یہ جو سامنے راستہ نظر آ رہا ہے, جہاں آپ کا رسول باطنی بھی اور رسول ظاہری بھی, آپ کو یہ پوری کائنات بھی, آیات آفاق میں بھی, انفس میں بھی, قرآن میں بھی آپ کو ہدایت کی طرف جو دعوت دے رہے ہیں, اس طرف جانے کے لیے اس ہدایت پر لبیک کہنا, اس پر ہاں کرنا اور اس آسان طریقے, آسان راستے پر چل دینا. تھینک یو. ہیلو جی, السلام علیکم آغا, میں سوال کرنا چاہ رہی تھی. وعلیکم السلام. جی اچھا, یہ ابھی جو انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں 2 رسول, تو وہ اس کا یہ سورہ یاسین میں جو واقعہ ہے کہ بستی والوں کی طرف بھیجے 2 رسول اور ان کو جھٹلایا تو پھر تیسرا رسول بھیجا, تو کیا یہ ایک وقت میں نہیں آئے تھے؟ ہاں, وہ جو ابھی مجھے ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا, اور اس میں سے وہ رسول نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, میں دیکھ لوں ایک دفعہ میں آیات کو. ہم نے سورہ یاسین تفسیر بھی کی ہے, وہاں ہم نے بیان بھی کیا ہے, لیکن ابھی کیونکہ آیت سامنے نہیں ہے تو میں جب سامنے آیت ہو تو اس کو وہ بیان آپ نے کروں گا. پڑھائی تھی, اسی لیے میرے ذہن میں تھا وہ واقعہ کہ
کوئی ابھی آیت سامنے نہیں ہے، مجھے یاد بھی نہیں ہے، اور اس میں رسول ایک ہی ہیں، دوسرے ولی خدا تھے کیا، ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، آیت سامنے آ جائے پھر ہوگا، اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، میں پھر بتاتا ہوں. احسنتم، جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ سب کو جزائے خیر دے، اور آپ کو خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ قرآن کی محبت میں اس وقت پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر سارے دن محنت اور کام کاج کے بعد تھکے ہارے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور لیکن آپ کی انرجی سے ہمیں بھی انرجی ملتی ہے. ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں اور اس کے بعد بھی سارا سال قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کی ہدایت کا تو نے ارادہ کیا ہے، جنہیں تو نور میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں ان بدبختوں میں شمار نہ کر جو نور کا ہدایت کا آسان راستہ سامنے ہوتے ہوئے ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں کی طرف خود چل کے چلے جائیں. ہمیں ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ و مصون فرما. تمام مریض جو بھی مریض ہیں، کووڈ سے مریض ہیں، باقی امراض میں ہیں، ان سب کو، اور خصوصاً جن لوگوں نے درخواست کی ہے پچھلی دفعہ بھی ابھی بھی، ان سب کو خدا شفائے عاجل عنایت فرمائے. تمام مؤمنین و مؤمنات کو اس وبا سے محفوظ و مصون فرمائے. ہم سب کو ہر وہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس میں تیری رضا ہے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جس میں تیرا غضب ہے. ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آقا جی یہ کویسچن آیا تھا کسی کا، بے شک آپ کل جواب دیجیے گا. حضرت موسیٰ خدا کس درخواست سے بات کرتے ہیں؟ کیا وہ مولا علی سے منسوب ہے؟ شجر طیب. میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج واٹس دیتی ایپ کر دیجیے گا، میں پھر کل دیکھ لیتے ہیں. ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ.